ناظرین، جب پاکستان کا اسٹیٹ بینک ہی پاکستان کی معاشی صورتحال کے بارے میں پریشان ہے، بہت گھبراہٹ میں مبتلا ہے، تو ایک عام آدمی کا کیا ہوگا؟ نوٹ چھاپے جا رہے ہیں، قرضے لیے جا رہے ہیں، اور یہ ہے کہ قرضوں کی واپسی کا بھی کوئی اہتمام نہیں۔ اب اپریل کے اندر آپ 1.1 بلین ڈالر جو ہے وہ IMF کو دیں گے، پیسے کہاں سے آئیں گے؟ یہ بڑی اہم صورتحال ہے۔ ہو سکتا ہے کہ حکومت کرنے والوں کو اس بات سے کوئی پرواہ نہیں کہ عوام پہ کیا گزر رہی ہے، اس لیے کہ ان کا عوام سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے، وہ صرف ووٹ لیتے ہیں، ووٹ دینے کے بعد یہ کہ غائب ہو جاتے ہیں۔ ایک اور افسوسناک بات یہ ہے کہ جو پیٹرول کی قیمتیں بڑھی تھی، ساری پولیٹیکل پارٹی نے جو ہے قرارداد منظور کی تھی کہ اس کو فوراً واپس لیا جائے۔ ایک کمیٹی بھی بن چکی تھی، لیکن وہ کمیٹی بھی غائب ہے، وہ قرارداد بھی غائب ہے، اور بیچارے عوام جو ہے وہی پیسے دے رہے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی ان کے آنسو پہنچنے والا نہیں ہے۔ یہی ہماری گفتگو ہے۔ وقفے سے جانے سے پہلے آپ کچھ کہہ رہے تھے آفاق صاحب؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ سپورٹ پرائسز گورنمنٹ نے انکریز کر دی، اور سپورٹ پرائسز انکریز کرنے کے بعد پیسہ جو ہے وہ غریب مزدور سے لے کر جو ہے وہ رورل ایریاز میں تقسیم کر دیا گیا۔ اگر آپ یہ کہیے کہ دیہی علاقوں میں دیہی علاقوں میں چلا گیا جو کہ ضرورت سے زیادہ ہے، اگر وہ دیہی علاقوں کے کسانوں میں تقسیم ہو جاتا اور ان کی حالت بہتر ہو جاتی تو شاید یہ قابل فخر کارنامہ ہوتا حکومت کا، لیکن وہ بھی جو ہے پیسٹی سائڈز کے نام پہ، سیڈز کے نام پہ، فرٹیلائزر کے نام پر ان کی قیمتیں بڑھا کر وہ بھی جو ہے بڑے جاگیرداروں کے پاس چلا گیا، اور کسانوں کی پوزیشن اپنی جگہ ویسے کے ویسے ہی ہے کہ ایک غریب کسان جب بھی کبھی آپ جا کر وہاں وزٹ کریں تو ان کے پاس پہننے کے لیے چپل نہیں ہوتی، اور وہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ چپلیں کیا ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے کہ کپڑے کیا ہیں، اور وہ اسی طریقے سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ میرا خیال ہے علی ناصر، سندھ میں زیادہ بری حالت ہے۔ سندھ اور بلوچستان میں یعنی لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ ان کی زندگی کے لوازمات کیا ہوتے ہیں، بلکہ آپ سندھ میں جائیں یہ دعوے کرتے ہیں نا ہمارے صدر صاحب کہ ہم سندھ کو بالکل یہ ہے کہ اس میں دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیں گے۔ آپ یقین کریں وہاں پہ عورت مردوں کے لیے ستر پوشی کے لیے اچھے کپڑے نہیں ہیں۔ یہ جو بات آپ نے کی پسماندگی جو ہے، خاص طور پہ آپ نے دو صوبوں کا جو ذکر کیا، یہاں پہ پسماندگی بہت زیادہ ہے، اور لوگ واقعی میں زندگی کے لوازمات سے واقف نہیں ہیں۔ لیکن یہاں آفاق صاحب کی بات کے بارے میں ایک آگے بڑھاتا چلوں کہ دیکھیں زرعی معیشت جو ہے وہ اس کے ڈائنامکس بالکل فرق ہیں۔ ہم چونکہ دیہی علاقوں میں رہتے نہیں، اس وجہ سے ہمیں ان کے مسائل سے اتنی واقفیت ہے، بالکل ہے، 100% ہے۔ جو آپ اکنامسٹ ہیں تو اس سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر میں آپ کو بتانا بھی چاہوں گا کہ وہاں پر جب آپ جائیں گے تو وہاں پر بھی ایک مڈل کلاس ایگزسٹ کرتی ہے، چھوٹی ہی صحیح لیکن ایگزسٹ کرتی ہے۔ اور جیسے آپ کو پتہ ہے، انہوں نے ذکر بھی کیا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پیر میں جوتی نہیں ہے، نہ ان کو، اور جیسے پروگرام سے پہلے آپ ذکر کر رہے تھے کہ نہ کوئی انہیں پہننے دے گا، اور وہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن سے جو ہے دور ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، یہاں پہ زرعی ٹیکس کی بھی بات کرتا چلوں، کیونکہ زرعی انکم ٹیکس، زرعی آمدنی پہ ٹیکس، زرعی آمدنی پہ ٹیکس کی ہمیشہ بات کی جاتی ہے۔ امیر آدمی کبھی بھی اس ملک کے اندر ٹیکس نہیں دیتا، وہ زرعی آمدنی پر جو انکم ٹیکس لگے
وہ بھی اس مڈل کلاس اور یہ جو لوور طبقہ ہے نا وہاں کا اس پہ لگ جائے گا. کسان سے لے گا, کسان سے لے لیں گے, اور جو بڑے جو ذمہ دار وغیرہ ہوں گے وہ بھی اپنے گوشوارے جمع ہر دن پیار اور اس کے اظہار کا دن ہے. اور محبت کی اس روایت کو ٹپال دانے دار سے بہتر کون جانے. ٹپال دانے دار دیں گے جیسے انہوں نے الیکشن کمیشن میں جمع کروائے کہ نہ ہمارے پاس 1 ایکڑ زمین ہے, نہ ہمارے پاس گاڑی ہے, نہ ہمارے پاس گھر ہے, ان پہ انکم ٹیکس پھر بھی نہیں لگے گا. اور اس کا براہ راست نقصان کس کو ہوگا؟ شہری علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو. جب سبزیاں مہنگی ہوں گی, جب یہ ٹیکس لگے گا تو ظاہری بات ہے وہ چاول مہنگا ہوگا, بہت چیزیں مہنگی ہوں گی. جو جن جاگیرداروں کا آپ ذکر کر رہے تھے وہ اپنے اوپر کبھی بھی نہیں لیں گے یہ وزن, وہ وزن ٹرانسفر کر دیں گے آپ کے اوپر. یہ سب چیزیں اور زیادہ مہنگی ہو جائیں گی. اور سن لیجئے انہوں نے ایک نیا ٹیکس بنایا اور اس کے اندر اس کو میٹھی گولی بنانے کے لیے اس کا نام تبدیل کر دیا, ویلیو ایڈڈ ٹیکس کو GST بنا دیا. پھر اسے کہا کہ اب ہر چیز پر ٹیکس لگے گا. اس تک کہ کوئی زرعی پیداوار دے تو رہے ہیں, ہم لوگ تو دے رہے ہیں. جی نہیں اب آپ کو زیادہ دینا پڑے گا سر. سنیے, اب ایک نیا پروسیس جو انہوں نے شروع کیا ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ اب جو چینج شروع ہوگی, یعنی کہ اگر آپ نے جیسے شوگر کین کا ذکر کر رہے تھے, شوگر کین پہلے جو ہے وہ کرشنگ کے لیے آئے گی تو وہاں پر بھی سیلز ٹیکس لیا جائے گا. پھر اس کے بعد جب کرش ہونے کے بعد تیار ہو کے شوگر آ جائے گی, پھر اس پر سیلز ٹیکس لیا جائے گا. پھر آرتی یہ جو بھی مڈل مین اس کو مارکیٹ میں لائے گا, وہ جب ریٹیلر کو بیچے گا وہ پھر سیلز ٹیکس لے گا, پھر ہم سے سیلز ٹیکس لے لے گا. اور اس پورا جو آپ دونوں اتنے ماہر معاشرت, یہ بتائیے آفاق صاحب کہ سولوشن کیا ہے؟ عوام سننے ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے یہ بات تو بتا دی, آپ نے اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کے حوالے سے بتایا کہ حالات بہتر نہیں ہیں, اور جو اسٹیٹ بینک خود کہہ رہا ہے کہ حالات بہتر نہیں ہیں, اور جو پاکستان کے اندر باشعور طبقہ ہے وہ بھی کہتا ہے حالات بہتر نہیں ہے. آپ سولوشن کیا دیکھتے ہیں؟ گورنمنٹ یہ تمام پرابلم جو ہیں وہ حکومت خود کی پیدا کرتا ہے. اس وقت جو اسٹیٹ بینک کی رپورٹ آئی ہے اس سے واضح طور سے جو اشارے ملتے ہیں وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک جو ہے IMF کی پالیسی کو اڈاپٹ کر رہا ہے. IMF پوری دنیا میں ٹائٹ مانیٹری پالیسی اڈاپٹ کرتا ہے. انفلیشن جو ہے ہمارے یہاں وہ پیداواری لاگت کی وجہ سے, لیکن وہ ٹائٹ مانیٹری پالیسی استعمال کر کے اکانومی میں بہت زیادہ مہنگائی کرنا چاہتا ہے, جس کی واضح ایگزامپل 1997 میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو بغاوت ہو جائے, جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ تھائی لینڈ کی ایگزامپل ہمارے سامنے, انڈونیشیا کی ایگزامپل ہمارے سامنے, جن کے اکانومی میں IMF کے پلان کے ذریعے تباہ ہو گئی. وہ یونان کی ایگزامپل ہمارے سامنے, 2 ملک ایسے تھے جس میں ملیشیا اور جنوبی کوریا تھے جنہوں نے IMF کا پلان نہیں لیا. اسپین کی ایگزامپل جو اپنے پیروں پہ کھڑے ہو گئے. تو اب اس کے بظاہر ایسا دکھائی دیتا ہے کہ اگلے 6 ماہ میں پاکستان دوبارہ جو ہے IMF کے پلان پہ چلا جائے گا اور پھر IMF سے قرضہ لینے. تو یہ کہاں سے دیں گے؟ یہ 1.1 بلین ڈالر جی یہ کہاں سے لائیں گے؟ یہ تو ان کے پاس ابھی موجودہ طور پر تو میرے خیال سے یہ دے نہیں سکیں گے ان کو, بلکہ یہ کوشش کریں گے کہ اور ان کو پیسے مل جائیں وہاں سے, تاکہ وہ پیسے لے
کر یہ ان کا ادھار واپس کر دیں. یہ بھی ایک آپ عجیب قسم کا فینومینا دیکھیں گے کہ ہم لوگوں سے ادھار لیں گے, انہی لوگوں سے جن سے ہم نے پہلے ادھار لے رکھا ہے, ان سے دوبارہ ادھار لے کے ان کا سود چکائیں گے. یہ وہی زمانہ آپ کو یاد قرض کی پیچھے میں جی ابھی آپ بریک میں آپ نے ذکر کیا شیکسپیئر کا ایک بڑا مشہور ڈرامہ ہے مرچنٹ آف وینس. اس میں شائلاک نے کہا I will take a pound of flesh from your body. اس کا مقصد یہی تھا کہ اگر تم اپنا قرضہ نہ دے سکے تو میں تمہارے جسم سے 1 کلو گوشت نکال لوں گا. تو سمجھیے ان کی جو شرائط ہیں وہ بہت سخت ہیں اپنی جگہ. اچھا, جہاں تک آپ نے بات کی اس کے مسائل کے حل کے لیے, تو لیٹس گو بیک ٹو دا بیسکس. میلتھوزین تھیوری کے بارے میں آپ بات کر رہے تھے. اس نے دراصل بات یہی کی تھی کہ بڑے محدود وسائل دنیا کے اندر ہیں اور انسان کی ان گنت ضروریات ہیں, اور ان کو پورا کرنے کے لیے اب ایک مشکل سوال ہے, اور غالب اس سے پہلے کہہ چکے تھے ہزاروں خواہشیں ایسی. تو دراصل دم نکلے, بہت نکلے میرے پھر بھی کم نکلے. آپ نے بڑا اچھا کیا. دیکھیے انہوں نے بھی تھیوری کو کیسے سمٹا دیا ایک شعر میں. یہاں پر ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ غیر مساوی تقسیم وسائل کی وجہ سے یہ مسائل سامنے آ رہے ہیں. مہنگائی کی وجہ بہت سی ہوں گی, لیکن سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ایک بری اور بدنیتی ہے. آپ یہ یاد رکھیں کہ سب سے پہلا مسئلے کا حل ہے ایک صاف نیت کے ساتھ مسائل کا حل کرنے کے لیے نکلنا. علی نصر صاحب بہت شکریہ. آپ نے ہمارے پروگرام کا وقت ہو گیا. میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ بدنیتی جو ہے پاکستان کی فضا میں اور پاکستان کی سیاست میں چھا گئی ہے. اور پروفیسر صاحب بہت شکریہ, آپ نے بہت اچھی باتیں کی, اور ہمیں امید ہے کہ ہمارے سننے والوں نے بہت پسند کیا آپ دونوں کو. آپ دونوں ماہر معاشیات ہیں اور آپ نے حل بھی پیش کیا. اور خاطر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام دیکھا. بات اصل یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک جب خود یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری معاشی صورتحال ٹھیک نہیں ہے, تو ظاہر ہے کہ اس کا اشارہ حکومت کی طرف سے ہے کہ حکومت کس طریقے سے پیسے خرچ کر رہی ہے, کس طریقے سے حکومت قرضہ لے رہی ہے, اور ایسا قرضہ لے رہی ہے کہ جس کے واپسی کی فی الحال امید نہیں ہے. اپریل میں 1.1 بلین ڈالر آپ کو IMF کو دینا پڑے گا. لیکن علی ناصر نے بالکل صحیح کہا کہ پھر آپ IMF سے قرضے لیں گے, اس قرضے سے پھر قرضہ اتارنے کی کوشش کریں گے. یہ جو ایک سرکل ہے, وشس سرکل جس کو کہتے ہیں, یہ ایک بہت خطرناک ہے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اگر یہ چاہتی ہے کہ پاکستان کے اندر خوشحالی آئے تو اس کو شاہ خرچیوں سے اجتناب برتنا پڑے گا, اور بجٹ کے جو فیگرز ہیں اسی کے اندر رہتے ہوئے جو ہے وہ اپنی کارگزاری دکھانی ہوگی. ورنہ ظاہر ہے کہ صورتحال جو ہے خود حکومت کے قابو میں رہے گی, اور عوام جو ہیں ان کا غید و غضب جو ہے وہ سڑکوں اور گلیوں میں نظر آئے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.